اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم ان رسولک صادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہ الموت اکرہ مساعتہ اللہم فصل علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج والعافیت ونصر ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اول تو توصیف و تصنیف، حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق و توانائی سے سرفراز فرمایا کہ ہم کچھ چیزیں ہدایتاً طور و نصیحتاً طور و عبرتاً طور قرآن، روایات ائمہ معصومین علیہ السلام سے اخذ کر کے چن کر امت محمدیہ تک ارسال فرما سکیں۔ کچھ دن سے جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس موضوع کو آپ مومنین تک ارسال فرما رہے ہیں، وہ موضوع توبہ۔ توبہ کے موضوع، توبہ کے عنوان پر کچھ دروس ہو چکے ہیں جو ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہیں۔ آج بھی اس توبہ کے ذیل میں کچھ چیزیں شیعان حیدر کرار و محبان امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمارے لیے جو مقدس کتاب رکھی ہے، معزز کتاب رکھی ہے، معتبر کتاب رکھی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ تمام کتابوں کی سردار، تمام کتابوں سے اعلیٰ، بلند و بالا، ورفع و اعلیٰ جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔ تو اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 81 میں ارشاد خداوندی ہے، پروردگار عالم اولاد آدم اور اپنے بندوں کو قرآن مجید میں فرما کر یہ بتلا رہا ہے کہ اولاد آدم، اے میرے بندو، دنیا پر جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، دنیا میں جو آپ کو رکھا ہے، یہ اس لیے نہیں رکھا، اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ دنیا کے ہی بن کے رہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر رہنا دنیا میں ہے، اور کام کسی اور گھر کے لیے کرنا ہے، کام کسی اور مرحلے کے لیے کرنا ہے، اور سنوارنا خود کو کسی اور منزل کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں ارشاد خداوندی ہے، بلا من کسب سیئۃ، البتہ وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت الہی کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی میں، معصیت الہی میں مگن، مست، مشغول و مصروف رہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے نافرمانی الہی کو، معصیت الہی کو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے، ان کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے
बला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही खतीअतुहु। और जिन लोगों पर खुदा की नाफरमानी, मासियत इलाही, गुनाह हावी हो चुके हैं, फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। खुदा फरमा रहा है कि ऐसे लोग हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, हमेशा आग के ईंधन बनेंगे, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। कौन से लोग? बला मन कसब सय्यतन, वो लोग जो नाफरमानी इलाही में मशगूल व मसरूफ़ रहते हैं, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उनकी ज़िंदगी पर, उनके नामे आमाल पर गुनाह हावी हो चुके हैं। उनके लिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि मैं ऐसे लोगों को हमेशा जहन्नुम में रखूँगा। तो बिरादरान अज़ीज़, शियान हैदर करार, मुहिबान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं जो बसते हैं, दो ही किस्म के लोग हैं जो बस रहे हैं, रह रहे हैं। वो हैं एक खाती मुज़निब व आसी, और एक है अब्द इलाही। एक वो हैं जो खुदा की नाफरमानी, खुदा की मासियत में, खुदा की नापासदारी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक वो हैं जो अल्लाह के मुती व फरमाबरदार बंदे हैं। तो दोनों का परवरदिगार आलम ने दोनों का तस्करा इसी सूरा में, एक 81 में एक का तस्करा फरमाया है, और दूसरों का 82 आये करीमा में खुदावंद मुताल ने तस्करा फरमाया है। तो दो किस्म के लोग यहाँ बस रहे हैं। एक वो हैं जो अल्लाह के मुती व फरमाबरदार हैं, एक वो हैं जो मुज़निब व आसी, जो खुदा की ज़मीन पे रहकर खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है, ये जो खुदा ने फरमा दिया कि जो लोग नाफरमानी इलाही को इख्तियार करते हैं, मासियत इलाही को इख्तियार करते हैं, और उनके जिस्म पर उनके गुनाह हावी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं खुदा हमेशा जहन्नुम में रखूँगा। तो यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि परवरदिगार आलम किस वक्त इंसान को, औलाद आदम को, किन वजूहात की वजह से जहन्नुम में मुंतकिल करता है, जहन्नुम में दाखिल करता है, जहन्नुम की आग का ईंधन बनाता है। तो इसका आसान सा जवाब जो खुद कुरान मजीद ने भी पेश किया है, आइमा अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारसान कुरान ने भी इस सवाल का जवाब दिया है। वो कौन सा जवाब है? वो जवाब ये है कि परवरदिगार आलम खुदावंद मुताल उस वक्त तक अपने बंदों को मुश्किलात में दाखिल नहीं करता, अजाब से दो चार नहीं करता, जहन्नुम में मुंतकिल नहीं करता, जब उसके तरफ परवरदिगार आलम हादी को न भेजे, जो उसके लिए अल्लाह के तरफ से हादी बनकर हिदायत का ज़रिया बने। वो हादी उसके लिए हिदायत का नामुना अमल व ज़रिया हो। तो जब वो इंसानों के पास, औलाद आदम के पास अल्लाह के तरफ से कोई हादी हिदायत करने के लिए आता है, और लोग उस हादी की बात नहीं मानते, खुदा की बात नहीं मानते, हादी की बात को ठुकरा देते हैं, खुदा की बात को ठुकरा देते हैं, तो फिर परवरदिगार आलम उन लोगों को अजाब से दो चार भी करता है और जहन्नुम में भी दाखिल करता है। तो बिरादरान अजीज़, तो देखें, जब एक हादी आता है, एक रहनुमा आता है, एक लीडर व रहबर खुदा की तरफ से हादी बनकर हमारे हिदायत के लिए आता है, जब हम उसकी बात को नहीं मानते, हम उसकी बात को ठुकरा देते हैं, हम उसकी बात को नफ़ी करते हैं, तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से हमारे दिलों पर, हमारे कुलूबों पर एक स्याह नुक्ता नमूदार होता है।
جب ہم قرآن کی بات نہیں مانتے، وارثان قرآن کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے قلوبوں پر، دلوں پر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے۔ تو وہ سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم بارہا خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، معصیت الہی میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، تو خداوند متعال پروردگار عالم اس سیاہ نقطے کو مزید ہمارے اس دلوں پر، قلوبوں پر مزید آشکار کرتا ہے، مزید منتشر کرتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے ایک تالا ہوتا ہے۔ تالا جب لگ جائے تو اس کے بعد وہ انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے تائب ہونے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر جیسے ابتدا میں یہ نقطہ نمودار ہوتا ہے اور یہ انسان نمودار نقطہ ہوا ہے، اگر اس پر پشیمان ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور خود کو مجرم ٹھہراتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے نقطے کو اس کی دل سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے نقطے، اس سیاہ نقطے کو جو ایک عذابی صورت میں ہمارے دلوں پر لگایا جاتا ہے، ایک تالے کی صورت میں جو ہمارے دلوں پر لگایا جاتا ہے، اس کو پروردگار عالم منقطع کر دیتا ہے، مسمار کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ انسان تائب نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، شرمسار نہیں ہوتا، اپنے کیے ہوئے اعمال پر گڑ گڑاتا نہیں ہے، تو پھر یہ نقطہ مزید ہمارے جسم میں منتشر ہوتا ہے، مزید یہ ہمارے جسم میں سرایت کر رہا ہوتا ہے، پھر اتنا یہ سیاہ نقطہ ہمارے دل پر پھیل جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے کہ ہم ہدایت کے قابل نہیں رہتے۔ جب ہدایت کے قابل نہیں رہتے، رحمت الہی کے قابل جب نہیں رہتے، تو پھر عذاب کے قابل ضرور بن جاتے ہیں، عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، خدا کی سزا کے مستحق بن جاتے ہیں، تو پھر لازماً ہمارے اوپر جہنم کو لازماً قرار دیا جاتا ہے، ہم لازماً جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو جیسے دوسری بات جو معاشرے میں آپ نے بھی سنی ہوگی، کسی علماء سے، کسی ذاکرین سے، اور تاریخ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، روایات میں بات موجود ہے، ہر بندہ جانتا ہے جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے۔ انسان، دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے بندوں سے، جب انسان اپنی خلق شدہ مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار مودت کرتا ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ خداوند متعال اپنے بندوں کو چاہتا ہے، تو پھر ان کو جہنم میں داخل کیوں کرتا ہے، ان کو سزا سے دوچار کیوں کرتا ہے، ان کو مشکلات میں منتقل کیوں کرتا ہے، پریشانیوں میں منتقل کیوں کرتا ہے، پھر ان کے لیے نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے، اس کی وجہ و علت کیا ہے؟ یقیناً خدا ہمیں ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ، تو واقعہ نہیں خداوند متعال اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، پھر جہنم میں داخل کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب خود تاریخ میں موجود ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اسے یہ سوال کرتی ہے کہ اے فرزند نبی، اے فرزند تاجدار انبیاء، جب خداوند متعال پروردگار عالم اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، تو پھر اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کیوں کرتا ہے، جہنم میں منتقل کیوں کرتا ہے؟ تو مولا علیہ السلام فرزند نبی نے ایک مثال دے کر اس عورت کو سمجھایا کہ کیا وجہ ہے، کیا علت ہے کہ خدا اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے، عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں کہ آپ کا ایک بچہ، جب آپ کا بچہ آگ کی طرف جائے تو آپ کیا کریں گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ مولا، اگر میرا بچہ
آگ کے طرف جا رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ آگ اس کے لیے نقصان ہے، اس کو تکلیف دے گی، اس کو نقصان پہنچائے گی، تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس بچے کو کسی طریقے سے اسی آگ سے بچا لوں۔ مولا نے کہا آپ نے ایک دفعہ بچا لیا، پھر جا رہا ہے، پھر بھی میں مولا بچاؤں گی، پھر جا رہا ہے۔ آخر جب اس عورت نے کہا کہ مولا بار بار میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گی، مولا نے کہا اگر پھر بھی وہ بچہ جا رہا ہے، تو عورت نے کہا میں اس کو رسیوں سے باندھ کر رکھوں گی، اگر رسی سے بھی آگ کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ بچہ جانے اور آگ جانے میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس عورت کو سمجھایا کہ دیکھیں واقعی خدا ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسے عذاب سے دوچار نہیں کرتا، ایسے مشکلات میں منتقل نہیں کرتا۔ جب اللہ نے اپنے بندوں کو دو راستے دے دیے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ، ایک ہلاکت کا راستہ، ایک نجات کا راستہ، ایک وہ راستہ ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جب انبیاء، اوصیاء، قرآن، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے دیے ہوئے راستے انسان کو بتا دیے ہیں کہ یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ راستہ نجات مشکلات سے بچنے کا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر، نجات کے راستے کو چھوڑ کر، الہی راستے کو چھوڑ کر، جن راستوں کو نبیوں نے ہموار کیا بندوں کے لیے، جن راستوں کو نبیوں نے اپنی امت کے لیے ہموار بنائے، اگر اس راستے کو چھوڑ کر بندہ ابلیسی راستے پر جاتا ہے، شیطانی راستے پر جاتا ہے، گمراہی کے راستے کو اپناتا ہے، تو پھر یقیناً یہ انسان عذاب کا مستحق بنتا ہے، یقیناً یہ انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ تو برادران عزیز، شیعان حیدر کرار محبانی علیہ السلام، تو قرآن کی آیت کریمہ میں ہے کہ بما کسبت ایدیکم، اللہ رب العزت کسی بھی بندے پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ ہم جو جہنم میں جاتے ہیں یا عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے خداوند متعال ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے، عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر ہمیں عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو ہم نے جن کرتوتوں کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے خدا کو ناراض کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ناراض کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو ناراض کیا ہے، تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے کیے ہوئے اعمالوں پر پشیمان ہو سکیں، پشیمانی و شرمساری کا اظہار کریں، تاکہ ہم اس آیے کریمہ کے زمرے سے نکل کر ہم جنت کی آیے کریمہ میں داخل ہو سکیں، اور جنت میں داخل ہو سکیں، رحمت الہی میں داخل ہو سکیں، اور مشکلات سے بچ سکیں۔ تو تمام مشکلات سے بچنے کے لیے، تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے جس کو خداوند متعال نے توبہ کا نام دیا ہے۔ خالص ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور خالص ہمیں خدا کا راستہ اپنانا چاہیے، اور اللہ کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔